آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن کسی بھی وقت صرف 11 بار پڑھ لو، پڑھتے ہی 80,000 حاجتیں پوری انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے 17 محرم الحرام بدھ کے دن کا ایک چھوٹا سا عمل لایا ہوں۔ مختصر سا عمل ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ وقت کے اعتبار سے پابندی نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز ظہر کے بعد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز تہجد کے وقت جب اٹھتے ہیں اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر سے پہلے لازمی اس عمل کو کر لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ آج 17 محرم الحرام کا جو یہ عمل ہے بدھ والے دن کا، اس کو کسی بھی صورت آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے صبح و شام قیمتی ہیں، دن رات قیمتی ہیں، ہر پل قیمتی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی سے تھکا ہار چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج وہ تمام کام کاج چھوڑ کے 17 محرم الحرام بدھ کے دن یہ چھوٹا سا عمل جو ہے صرف 11 بار کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جو بھی حاجت ہوئی، جو بھی مقصد ہوا، اس میں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ روزگار کے اعتبار سے جو لوگ پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کو ان کے من کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق اللہ پاک روزگار عطا فرمائے، کیونکہ روزگار کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو آج آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق وہ لوگ جو روزگار کے خواہشمند ہیں، جو چاہتے ہیں ان کو روزگار مل جائے، تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ نیت کریں عمدہ، من پسند اور بہترین روزگار کی۔ اس کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ نیت کرنا اس لیے ضروری ہے، جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت ہوتی ہے، تو عمل اور وظائف کرنے سے پہلے ایک مستقل اور ایک مضبوط نیت کرنی ہوتی ہے۔ نیت پہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس سے پہلے نیت جو ہے مستقل پکی نیت کیا کریں کہ یا اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تمام خزانے تیرے پاس ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں یا اللہ اپنی فلاں حاجت کی، اس طرح آپ نیت کریں گے۔ تو آپ جو بھی روزگار چاہتے ہیں وہ روزگار کی، اپنے من پسند روزگار کی نیت کر کے بتائے گئے طریقے کے مطابق 11 بار پڑھ لیں۔ اور جو چاہتے ہیں کہ ان کا روزگار ہے تو اس روزگار میں برکت آ جائے، تو وہ فوری طور پہ برکت کی نیت کریں۔ جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، جو حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی مقصد ہے، ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے۔ کسی کو قرض کی ختم کرنے کی حاجت ہوتی ہے، کسی کو اولاد کی نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کی نیت کر کے اس کے بعد 11 مرتبہ بتائے گئے طریقے کے مطابق ترتیب اور مقدار جو بتائی جائے، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ جو لوگ چاہتے ہیں ان کو اللہ پاک جو آنے والا جو پورا سال باقی ہے، اب تو سال کا آغاز ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ شروع ہے، اسلامی مہینے میں پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے، تو آئندہ آنے والا پورا سال وہ کرائے کے مکان سے چھٹکارا حاصل کر لیں، نجات حاصل کر لیں، تو وہ اس عمل کا فوری طور پہ جو ہے آج تمام کام کاج چھوڑ کے 11 مرتبہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ذاتی گھر کی خواہش کر کے، یا اللہ میں ذاتی گھر کی خواہش کرتی ہوں، یا اللہ ذاتی گھر کی نیت کرتا ہوں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کر کے، ذاتی گھر کے اعتبار سے نیت کر کے فوری طور پہ بتائے گئے طریقے کے مطابق 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک اسی سال آپ کو ذاتی گھر سے نوازیں گے۔ ایسے اسباب اور وسیلے پیدا ہوں گے کہ ذاتی گھر حاصل کرنے میں آپ کو آسانیاں ہو جائیں گی، غیبی مدد مل جائے گی۔ وہ لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ لوگ گھروں میں، یا جو لوگ سن رہے ہیں میری ویڈیو کے، ان کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے، لا علاج بیماری، شفا نہیں مل رہی، آج بتائے گئے طریقے کے مطابق 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دے، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائیں گے، شفائے کلی عطا فرمائے گا۔ وہ میری بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں ہیں، شادی شدہ ہیں، کافی عرصے سے، ان کی 5 10 سال ہو چکے ہیں، 15 سال ہو چکے ہیں، ان کے ہاں نیک اور صالح اولاد نہیں ہے، وہ نرین اولاد سے محروم ہیں، آج بتائے گئے طریقے کے مطابق 11 مرتبہ پڑھنے سے پہلے نیک اور صالح اولاد کی نیت کر لیں۔
انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے، کیونکہ اولاد کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اور وہ جو بیٹیاں اور بہنیں اور بیٹے ہیں جو شادی کی خواہش رکھتے ہیں، من پسند رشتے کی خواہش رکھتے ہیں، آج اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھنے سے پہلے آج وہ اپنے من پسند رشتے کی جو نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں من پسند رشتے کی، یا اللہ اس کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک ان کی مرضی کے عین مطابق، ان کی مرضی کے مطابق من پسند رشتے خود ان کے گھروں میں جو ہے اللہ اپنے فضل سے لائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ خصوصی عمل آج آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ خاوند بیوی ہیں، ان کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، خاوند اگر کوئی متاثر ہے، بیوی متاثر ہے، تو باقاعدہ طور پہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے محبت کی نیت کر لیں، نہ ختم ہونے والی محبت کی، نہ ختم ہونے والے اتفاق کی نیت کر لیں۔ جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر کے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں عمل شروع سے پہلے، کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ آپ باقاعدہ طور پہ جب آپ کو ان چیزوں کا علم ہوگا تو آپ باقاعدہ طور پہ پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اس عمل کا آپ آغاز کریں گے، تو انشاءاللہ اس یکسوئی اور اس یقین کے ساتھ جب آپ کریں گے تو اللہ پاک اس میں برکت بھی لائے گا اور قبولیت بھی لائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اور گھر میں برکت کے اعتبار سے جو بیٹیاں بہنیں گھروں میں پریشان ہیں کہ گھر میں برکت آ جائے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، نعوست کا، بے اتفاقی کا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو وہ فوری طور پہ اس عمل کا اہتمام کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ عمل خاص آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے فوری طور پہ، آپ اگر کسی دکان والی جگہ کرنا چاہیں، جو دکان چلانے والے بھائی ہیں، حضرات ہیں کاروباری، تو وہ دکان والی جگہ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، مسئلے پہ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ آپ بیٹھ کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ صرف اس کی یہ پابندی ہے، دو پابندیاں ہیں، آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے باوضو ہونے ہیں، آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے باوضو ہونا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کا ذکر نہیں کرنا، تذکرہ کسی سے نہیں کرنا کہ آج میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ وہ میری بیٹیاں جو سن رہی ہیں، بہنیں، مائیں بیٹیاں جو گھروں میں موجود ہیں، آپ اپنے اپنے طور پہ اس عمل کا اہتمام کر لیں، اور باقاعدہ طور پہ آپ نے اس عمل کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا۔ رازداری میں عمل کی قبولیت اور تاثیر اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ فوری طور پہ جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کر کے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی عمل شروع کیا جائے تو آپ نے درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی جس نماز میں اگر نہ پڑھا جائے وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اس میں اللہ نے اتنی تاثیر اور برکت رکھی ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اور کسی بھی عمل کے شروع میں اور آخر میں درود ابراہیمی کا لازمی مظلوم پڑھنا ہوتا ہے۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کے پڑھا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ فوری طور پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کاغذ لے لیں، پنسل لے لیں، تمام حاجات کو لکھ لیں، کیونکہ جب آپ عمل شروع کریں گے ایک دفعہ ان کو پڑھ کے نیت کر لیں، اس کے بعد اس عمل کو آپ شروع کر دیں۔ قرض کی ادائیگی میں اسباب چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرما دے، جو کچھ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت ڈالے، جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کی تنخواہ میں برکت نہیں ہے تو وہ برکت کی نیت کر کے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ جو بے روزگار ہیں وہ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو روزگار عطا فرما دے تو وہ روزگار حاصل کرنے کی نیت کر کے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے تو وہ نیک اور صالح اولاد کو حاصل کرنے کی نیت کر کے اس عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے آپ نے نیت کر کے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جو بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بیماری اللہ پاک ختم کر دے، نیک اور ایک ایسی زندگی کا آغاز کر دے جہاں آپ صحت مند زندگی گزاریں، تو آپ یعنی کہ اپنی اس حاجت کے مطابق نیت کر لیں۔ تمام حاجات کو ایک جگہ پہ لکھ کے ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے آپ نے عمل کرنا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ جو دعا ہے، یہ جو آپ نے تسبیح ہے، یہ جو آیت ہے، اس کو آپ نے
پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی نیت سے، یا اللہ میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، کیونکہ بعض اوقات تمام جتنی بھی حاجات ہیں ان کی پوری نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک گناہوں کی وجہ سے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو جو کچھ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کا لاڈلا بن جائے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں محرم کے مہینے میں، اور آج خصوصی طور پہ 17 محرم الحرام بدھ کے دن اللہ پاک کا وہ لاڈلا بن جائے، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی کی نیت، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی نیت کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آج 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے مراد ہے کہ نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، مطلب یہ ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے پڑھتے اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ندامت کے ساتھ رو کے، یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر کے مجھے اپنا لاڈلا بنا لے، میری تمام روزگار کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، میرے من پسند رشتوں کے اعتبار سے، قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے، جتنی بھی بندشیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، تیری ناراضگی کی وجہ سے یا اللہ ان کو تو ختم فرما۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ کے لاڈلے بن جائیں۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے، آج کے اس خصوصی دن کا، 17 محرم الحرام بدھ کے دن کا۔ فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے فوری طور پہ، پھر دوبارہ آپ اپنے تمام جتنے بھی آپ نے جو آپ کی جو حاجتیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، آپ کی جو مقاصد ہیں، ان کی پھر دوبارہ نیت کر لیں، کیونکہ جب 3 اعمال ہیں، 3 عمل ہیں، پہلا عمل کیا تو آپ نے جو ہے گناہ کی معافی کی نیت کی کہ یا اللہ میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، اور دوسرا عمل ہے اب یا آپ نے دوسرا عمل جو آپ نے یا رحمان اے رحم کرنے والی ذات، اے رحم کرنے والی ذات، جب اللہ کو اس نام سے رحم کرنے والے جو اللہ کا یہ صفاتی نام ہے یا رحمان سے مخاطب کر کے آپ اپنی دعاؤں کو مانگو گے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات کو آپ اللہ پاک پورا فرما دے گا۔ آپ نے یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا، یا رحمان 4 بار ہو گیا۔ آپ نے مقدار اور تعداد کے اعتبار سے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے یا رحمان کی، یا رحمان اے رحم کرنے والی ذات، اے رحمان ذات، تو آپ نے 100 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے، 100 مرتبہ ایک تسبیح، 100 مرتبہ سے مراد ہے آپ نے نہ 100 سے زیادہ نہ 100 سے کم۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہو گیا۔ فوری طور پہ آج کا تیسرا عمل آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے تیسرا جو عمل آپ نے کرنا ہے، تیسرا جو آپ نے یا حی یا قیوم اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، یہ اسم اعظم ہے۔ جب اس نام سے آپ اللہ کو پکارو گے اور اپنی تمام حاجات اور مقاصد کی نیت کر کے انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو دست غیب سے عطا فرمائے گا۔ وہ تمام غیبی ہاتھ حرکت میں آ جائیں گے جو اللہ پاک اپنے نیک لوگوں کی مدد کے لیے حرکت میں لاتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو مقدار اور تعداد کے اعتبار سے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سے پڑھنے سے مراد ہے آپ نے 11 سے نہ کم نہ 11 سے زیادہ، جو مقدار اور ترتیب بتائی جائے اسی کے اعتبار سے آپ نے پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ یا حی یا قیوم پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنی تمام جتنی بھی حاجتیں ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کی نیت کریں۔ یا اللہ میں قرض کی ادائیگی میں آسانیاں چاہتا ہوں، یا اللہ میں من پسند روزگار چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے من پسند روزگار عطا فرما۔ یا حی یا قیوم پڑھتے پڑھتے 11 مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ نے ان تمام مقاصد کی جو اس سے پہلے آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، اس کی آپ نیت کر کے یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ آخر میں آپ نے پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے فوری طور پہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور یا ارحم الراحمین جو ہے، یا ارحم الراحمین کسی بھی دعا کی قبولیت میں یہ اس نام کو آپ ضرور پڑھا کریں 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین 1 بار، یا ارحم الراحمین 2 بار، یا ارحم الراحمین 3 بار۔
اور پھر یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والی ذات، اے اسباب لگانے والی ذات، مشکل کشائی کرنے والی ذات، مشکل کو آسان کرنے والی ذات، تمام پریشانیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والی ذات، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اور یا ذل جلال والاکرام، عزت اور بزرگی والی ذات، اس کو بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو آج کے ببرکت دن کی وجہ سے قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔